ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رمضان کے روزوں میں کس قدر بھوک اور تنگی برداشت کی؟ ایک ایسا واقعہ جس میں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے قرار تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنا کھانا ایک فقیر کو دے دیا، اور پھر ایسا معجزہ ہوا کہ جنت سے رزق ان کے گھر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، مدینہ المنورہ میں رمضان المبارک کی مبارک راتیں تھیں۔ گلیوں میں چراغ جل رہے تھے اور گھروں میں سحری کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ گھر تھا حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ جب سحری کے لیے برتن کھولا تو دیکھا کہ گھر میں صرف پانی تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہی پانی پیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہ روزہ تیری رضا کے لیے رکھ رہی ہوں، اگر تنگی بھی تیری طرف سے ہے تو وہ بھی میرے لیے رحمت ہے۔ اسی وقت مسجد نبوی سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ نماز کے بعد مدینہ کی زندگی دوبارہ سے چل پڑی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزی کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنی والدہ کے پاس آئے اور معصوم آواز میں بولے، امی جان، ہمیں بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا دل بھر آیا، مگر انہوں نے مسکرا کر بچوں سے کہا کہ بیٹا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابو کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آئیں گے۔ ادھر حضرت علی پورے مدینہ میں کام تلاش کرتے رہے۔ گرمی شدید تھی اور سورج سر پر تھا، مگر کہیں کام نہیں ملا۔ آخر وہ ایک شخص کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کوئی کام ہو تو مجھے دے دیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے کھجوروں کے باغ میں تھوڑا سا کام ہے، لیکن مزدوری پیسوں کی بجائے کھجوروں میں ملے گی۔ حضرت علی نے فوراً سے حامی بھر لی۔ انہوں نے کئی گھنٹے سخت محنت کی اور کام مکمل کر دیا۔ آخرکار انہیں چند کھجوریں مزدوری میں مل گئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی گھر پہنچے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ گھر میں افطار کے لیے صرف چند کھجوریں اور پانی تھا۔ سب بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر ایک آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں، کیا مجھے کھانے کو مل سکتا ہے؟ تو تب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے فوراً سے فرمایا کہ ہمارا افطار اسے دے دیجیے۔ حضرت علی نے حیرت سے پوچھا، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میں پانی سے افطار کر لوں گی۔ چنانچہ وہ سارا کھانا اس بھوکے کو دے دیا گیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ آٹا لے آئے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اس سے چند روٹیاں بنا لیں۔ افطار کے وقت سب بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور محتاج نے آواز لگائی، اے اہل بیت، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، یہ کھانا بھی اسے دے دو۔ پھر ایک بار پھر سب نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ صبر اور سخاوت بہت ہی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے رزق لے کر جائیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نورانی شخص دروازے پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں چند روٹیاں، کھجوریں اور شہد تھا۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ سجدے میں گر گئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت سنائی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں تین بڑی باتیں سکھاتا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی زندگی سادگی اور سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔